کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ میں کون سے الفاظ میں تمہیں ڈانٹوں؟ شاید تم حضرت عمر کی پٹائی کے مستحق ہو، تمہیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تم کیا تماشا تم نے عاملوں کا لگا رکھا ہے؟ 99.9% عامل کذاب ہیں، دجال ہیں، خبیث ہیں، شیطان ہیں، جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، حرام خور ہیں۔ تم نے عاملوں کا دھندا چلا رکھا ہے۔ ذرا سا کچھ ہوا اور عامل کے پاس لے گئے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم سے بڑھ کر بیوقوف قوم اس آسمان کے نیچے کوئی ہے؟ کھرے کھوٹے کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی تمہارے اندر۔ ذرا سی بات ہوئی اور تم عاملوں کے چکر میں پڑ گئے، جادو ہو گیا، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، بیوی کا بخار نہیں اتر رہا۔ ارے خدا کے بندو، گناہ چھوڑو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، کسی اللہ والے سے جڑو، توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، صحیح علاج کراؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اچھا، ایک چیز شرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کوئی بھی کام جو آپ الوجیکل کرتے ہو نا، وہم اور توہمات کی بیس پہ، کیونکہ شرک بھی ایک وہم ہے نا۔ بھائی پتھر کا بت بنا دیا آپ نے، فرض کر لیا کہ اللہ نے اس کو اختیار، کہاں سے فرض کر لیا بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے مے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرضی دنیا میں سے اسلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ پورا اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کیا کرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا، نکالتا ہے نا باہر فرضی دنیا سے اسلام ہمیں۔ تو یہ جو جن چڑیل بھوت ٹونے ٹوٹ کے فلانے نے کچھ کر دیا اور اس کے لیے پھر آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج کر رہے ہو، یہ منجن بھی صرف مذہبی لوگوں کا ہے۔ آپ کو انگریزوں میں یہاں کینیڈا پہ کوئی جن چڑیل بھوت کبھی بھی نظر، میں جنات کے وجود کا قائل ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرف نسبت کر دیں، لیکن یہ جن چڑیل بھوت نہ جاپانیوں پہ کبھی آئیں گے، نہ کسی گورے پہ، نہ کسی گوری پہ۔ تو یہاں ہماری مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جہاں مذہب ہوگا نا، مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اس میں۔ روحانی عامل ہیں، جن بھگانے کے لیے، چڑیلیں بھگانے کے لیے، یہ چیزیں اب ان ملکوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، انگریزوں میں نہیں تھی۔ آپ کسی روحانی عامل کو لے آؤ، جن اتارنے والا، کسی گورے پہ جن نہ آیا تو میرا نام بدل دینا۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو یہ روحانی عامل، تعویذ گنڈوں والے، ان سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے۔ کبھی بھی ان کو جن آ بھی جائے نا تو بھی نہیں ان کے پاس جانا۔ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، بھاگ جائے ٹھیک ہے، نہیں بھاگے اور بیگم پہ آ جائے تو خود ہی بھگتے گا وہ۔ بیگم پہ جن آ جائے نا تو خود ہی بھگتے گا وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں۔ تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں، خواتین بیان سننی پھر وہ غصہ کرتی ہیں، ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یہ مذاق تھا، اس سے پہلے جو بیان تھا وہ سیریس تھا۔ اچھا بھائی، تو جن چڑیل بھوت تعویذ، اس بحث میں مت پڑھو کہ جائز ہے یا ناجائز، اس بحث میں مت پڑھو، کیونکہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں۔ کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا، زندگی خوشیوں کی گزرے گی، کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی، ایک عامل کے پاس گیا، اس نے دم کے میری آنکھیں لوٹائیں۔ میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا، تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا۔ جن کو پتا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں، تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے، لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے، اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے۔ تو عاملوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا۔ وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے نا، تو آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بابا کے مزار پہ جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں۔ تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، وہ آدھے دھڑ والے کا دھڑ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو اس عذاب سے کیا کرو، نکالو۔ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھو یہ دماغ سے نکال دو کہ بہو نے ساس پہ کچھ کیا، جٹھانی نے فلاں پہ کچھ کیا، نہیں ہوتا، یہ اتنا ہلکا پھلکا کیس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے ہونے دے دیا تھا اثر تھوڑا سا، ورنہ یہ جادو ٹونے ایسے نہیں ہیں بچوں کا کھیل کہ کوئی بھی کسی پہ کر دے فوراً ہو جائے۔ یہ ہوتا انہی لوگوں پر ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں عاملوں کے خلاف 20-25 سال سے بول رہا ہوں، یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے جادوگر ہیں نا، آج تک میرا ایک بال بھی سفید نہیں کیا۔ داڑھی کے بال میرے کچھ سفید ہیں، وہ تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے۔ سر کے بال ابھی تک انہی کی مخالفت کی وجہ سے کالے ہیں، حالانکہ 50 سال میں آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کی مخالفت اتنی کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بال سفید ہی نہیں ہونے دیے سر کے، اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ بولیں گے ہم نے کی ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی سوسائٹی کو آپ نے ان چیزوں سے
بچانا ہے. یہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. مذہب ان چیزوں سے آپ کو نکالتا ہے, ان چیزوں میں آپ کو انوالو نہیں کرتا. کوئی مسئلہ ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس دم کر دیں, اس سے زیادہ آگے نہ جائیں ان چیزوں میں.